اس ہندوستان میں 3 سماج ترقی کر رہا ہے، اس میں مسلمان نہیں۔ 3 سماج کو ترقی ہو رہی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ پہلا سماج مرواڑی سماج، ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے۔ گجر سماج ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے۔ مہتا سماج ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے مرواڑی سماج کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ گجر کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ مہتا کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے۔ جب مرواڑی کے یہاں جھگڑا ہوگا وہ عدالت میں نہیں جائے گا، وہ سماج میں گھر میں بیٹھ کر کے حل کر لیا جاتا ہے۔ عدالت میں اس لیے نہیں لے جاتے کہ پیسہ الگ برباد ہوگا، وقت الگ برباد ہوگا۔ پیسہ تو واپس آ جائے گا، لیکن جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور دوسری وجہ جانتے ہیں؟ مرواڑی سماج کو ترقی ہے، مہتا سماج کو ترقی ہے، گجر سماج کو ترقی ہے۔ اس میں کوئی بھی اگر نیچے گیا سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں۔ اس میں 1 مرتبہ کوئی نیچے جائے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے، اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے، اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان کو ترقی ہے، آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے، سیدھا عدالت میں جاتا ہے۔ ایک ضلع میں ڈوری ایکٹ کا مقدمہ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ 34 ہزار صرف ڈوری ایکٹ مقدمہ ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مرواڑی سماج، مہتا سماج، گجر سماج سب کو لے کر کے چل رہا ہے، سب کی مدد کر کے چل رہا ہے، سب کو ایک ساتھ ترقی ہے۔ آپ وکیل سے جا کر کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پوچھ لیجئے، مرواڑی سماج کا مقدمہ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بولے گا نہیں آتا ہے، جھگڑا ضرور ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے وہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں لے کر کے نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ بغل میں پھوس والا ہے، دوسرا مسلمان پکے کا مکان بنایا، اب اس پھوس والے کو کھجلی شروع ہو گئی، اس کو نیند آ ہی نہیں رہی، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ پہلے کھاتا تھا نمک روٹی، سوتا تھا، جیسے ہی دوسرے مسلمان کی بلڈنگ کو دیکھا اس کی نیند حرام ہو۔ جہاں کوئی اوپر گیا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے نیچے کریں گے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں، برابر کر۔ اس لیے مسلمان پیچھے، مرواڑی سماج آگے نکل گئے، مہتا سماج آگے نکل گیا، گجر سماج آگے نکل گیا۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اگر مسلمان ہو جاتے تو آدھا ہندوستان مسلمان ہو جاتا۔ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہو رہا ہوں، مجھے 80 میں 100 میں 80 مسلمان شکل سے مسلمان ہی نظر نہیں آ رہا، اس لیے مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر ہم شکل سے مسلمان ہوتے، لباس سے مسلمان ہوتے، کردار سے مسلمان ہوتے تو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ایمان سے محروم نہیں ہوتے۔ آپ کو میں چیلنج دے رہا ہوں، یہ میرگنج ہے، میرگنج سے آپ سیدھا پنجاب چلے جائیے، پنجاب تک کسی سردار کو، سکھ کو آپ بھیک مانگتے ہوئے نہیں دکھا سکتے، دکھائیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کو پٹی باندھ دیا ہے، بوڑھا باپ کو ٹیمپو میں بٹھا دیا، اور یہ جو مائک ہے نا اس سے بہتر مائک لگا کر اعلان کر کے بھیک مانگتا۔ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو بھکاری بنا کر کے ٹیمپو میں اس سے بھی زیادہ اسٹینڈرڈ مائک سے بستی بستی بھیک مانگتا ہے، بے شرمی کے ساتھ۔ اسی طرح جمعہ کا دن تھا، ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ بھیک سر جھکا کر کے مانگتے، تم سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرا دادا نیشنل فقیر تھا اور میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، یہ میرا خاندانی پیشہ ہے۔
इसलिए भीख मांगता हूं। भिखारी खड़ा था, भीख मांग रहा था, हाथ चमका चमका करके, सर उठा उठा करके भीख मांग रहा था। एक आदमी सर झुका करके भीख दे रहा है। उस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि कितना शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा है और सर भी झुका रहा है। एक बेशरम मैं हूं, सर भी उठा रहा हूं, हाथ भी उठा रहा हूं। उस आदमी ने कहा कि मेरे भाई साहब, तुम तो शरीफ आदमी हो, तुम भीख देने वाले हो, भीख लेने वाले नहीं हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह ऐसी अज़मत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा, यार तुम तो भीख का कटोरा लेकर के अभी खड़े हुए हो, अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते मेरी जेब में कल ही पैसा दे दिया। मेरा रास्ता रंगपुरा की तरफ निकल रहा था, मुझको बीरगंज की तरफ भेज दिया। असल तो मैंने उसका दिया हुआ पैसा दिया है, काम तो उसने बनाया, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए मैंने सर उठा करके भीख नहीं दिया, सर झुका करके भीख दिया।